الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سٹیج پہ جلوہ گر علماء اکرام، مشائخ اعظام، شیروں لیٹا ضلعوں لیٹا موبائل دیا لیٹا، مشائخ اعظام اور موبائل کی لاٹھی تحریک کے ذمہ داران اور دور دراز سے آئے مہمانان گرامی، اور سامنے میرے قائد محترم کے شعر، اور ہر میدان میں شیروں کی طرح دشمن پر جھپٹنے والے اور ہر دشمن کی حرکت پر شاہین کی نظر رکھنے والے، اور ان کے جو جذبات ہیں بھائیہ تھلے کر موبائل، ہیلو، میری رگ رگ اور دورو میں ہے، کیونکہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے، اور میرے قائد کی نگاہ دور اندیشی نے مجھے 10 سال ان کے ساتھ اسی طرح جیکٹیں پہنائے اور اسی طرح پنڈال میں رکھا. اور میں آپ کے سامنے اپنے کارکنان، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، قائدین تو بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، میں وہاں سے یہاں آیا ہوں. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہیں. اس رب لم یزل کی فضل سے آپ کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی. کیونکہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سناتے تھے، فرماتے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا. جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا. جب وہ خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایران فتح ہوا ہے اس کے دوران جو مال غنیمت، اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو اس مقام سے ملا ہے جہاں سے اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس مقام سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اتنی بڑی دیانت دیکھ کر سن کر حضرت عمر رونے لگے. پیچھے کندھوں پر مولا کائنات کھڑے تھے. فرمایا عمر روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے، تیری رعایا بددیانت کیسے ہو سکتی ہے، تو جو بددیانت رہی. تو ہمارے قائد فرماتے تھے پرنالے سے پانی صاف آئے تو نیچے اترتا ہے. ہمارے قائد نے جو پرنالہ چلایا وہ عشق رسول کا پرنالہ تھا. اب بات سنیں جو غور والی ہے. مجھے وہ لوگ، وہ کارکنان آ کے ملے جو ہمارے امیر المجاہدین کی حیات میں کہتے تھے کہ ہم مال ہمارا حاضر ہے، ہم جان نہیں دے سکتے، کمزور ہیں، بزدل ہیں. آپ کی حیات مبارکہ کے ظاہری وصال کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ سعد بھائی ہم بابا جی کے ہوتے مال لے کر آتے تھے، باخدا آپ جان بھی لے کر آئے ہیں.
پہلے مال لے کر آتے تھے، اب جان لے کر آئے ہیں، اور جو جان لے کر آتے تھے انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے میری گود میں بٹھائے، انہوں نے کہا یہ حضرت آپ کے سپرد ہوئے، اور جو حضرت کے ہوتے دودھ پیتے بچے لے کر آتے تھے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئے، انہوں نے کہا حضور یہ بھی حاضر ہیں۔ تو میں نے امیر المجاہدین کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ حضور جو آپ نے ان کو عشق رسول کا جام پلایا ہے یہ بھولے نہیں ہیں، بلکہ اس میں اور مست ہو گئے ہیں، اور اس میں اور مستی کے ساتھ آپ کی جانب، آپ کے مشن کی جانب چل پڑے ہیں۔ تو میں اور کوئی یہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے، کوئی اپنی کارستانیہ کرتا رہے گا، ہم وعدے کے پابند ضرور ہیں، اور وہ بھی 17 کے دن تک، 17 کے سورج چڑھنے تک ہم وعدے کے پابند ہیں، کیونکہ اس پابندی کا تو ہم اعلان کر چکے۔ اب تھی دوسری بات کہ ہمارے قائد فرماتے تھے ایک جنگ چھڑ چکی ہے، اور یہ جنگ ہے ناموس رسالت کی، اور اس میں جو پیچھے رہے گا وہ حضور سے غداری کرے گا۔ تو یہ بھی ہمارا اعلان ہے کہ اس وعدے کے مد نظر رکھنے والوں جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے ان کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وعدہ بھی ہمیں یاد ہے اور اپنا عہد بھی یاد ہے جو مینار پاکستان میں ہم نے اپنے قائد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ حضور مر تو سکتے ہیں، حضور کی ناموس رسالت پر کوئی مداہنت نہیں اختیار کر سکتے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو جیسے ہمارے قائد سناتے تھے کہ آل بیت اطہار کے گھر، حضور کے خاندان کے گھر، حضور کے غزوات ایسے پڑھائے جاتے تھے جیسے سبق پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے قائد نے ہمیں بات اسی طرح ایک پڑھائی ہے، وہ حضرت امام حسین کا قول کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا ہے، اگر دیر کرو گے تو قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 17 سے دیر نہیں ہوگی اگر انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا، 17 سے دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ظلم کے خلاف جلدی اٹھنے والوں میں سے ہیں۔ ہم ظلم کے خلاف، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، ہم ظلم کے خلاف، وہ جلدی کون سی ہوگی کہ وہ 17 کی صبح ہوگی، 16 کی شام تک آپ سے ہمارا وعدہ ہے۔ ہم آپ کو وعدہ یاد دلانا ہمارا فرض ہے، ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے، اور اگر آپ نے وعدہ نہ پورا کیا تو پھر ہماری ماضی کے کچھ اوراق بھی کھول کے دیکھ لینا۔ ماضی کے کچھ اوراق کھول کے دیکھ لینا کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ ہمارے پاس دعویٰ ایک ہے، وہ ہے حضور کے عشق کا، اس پر دلیل بھی ایک ہے امیر المجاہدین۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر المجاہدین نے ہمیں حضور کی محبت کے وہ جام پلائے ہیں کہ یہ نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترے گا۔ ابھی تو ہم جیتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کون سی بات ہمیں ڈرائے گی؟ یہ بات کہ ہم مر جائیں گے۔ اب تو مرنے کا زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ جلدی امیر المجاہدین کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ آپ امت مسلمہ کے پاس جائیں یا کسی کے مرضی پاس جائیں، آپ کے پاس 17 تک وقت ہے، آپ اس کے مطابق اس سفیر کو ملک بدر کریں۔ بس جو آپ نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کریں۔ اور ہمارے ایک قاری صاحب شعر پڑھ رہے تھے، انہوں نے فیض آباد بھی پڑھا تھا کہ جن نے اے تبدیلی کی تھی اوندے دل وچ چورے، اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی
تے میں ذرا ترمیم نہ کردا کہ جن نے اے تبدیلی لیاندی اوندے دل وچ چور ہے، اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی ہو رہے، ٹھیک ہے جی۔ تے او تبدیلی 1 کروڑ نوکریاں دیندی ہوئی، اس سفر نو جاری کردے ہوئی، 50 لاکھ گھر بناندے ہوئے، کراچی دے اندر مارکیٹ دا اجاڑدے ہوئے، او ستی کل ایک بچہ ساڑا مار دے ہویا، او تبدیلی سفر طے کردے افلاق دے معاملات بھی آ گئی۔ افلاق دے معاملات کے میں آ گئی بھئی انہوں زیادہ پتہ لگ گیا کہ متفقن علیہ بندہ کٹ کے لا کے کوئی اور بندہ چاند دیکھے، سانو اس نہ اعتراض نہیں، لیکن اسی تبدیلی جو تے گال کر رہے ہیں انہوں آسمانی معاملات دی تبدیلی بھی آ گئی۔ تے کوئی گال نہیں، تسی یہ تبدیلی لیاندی، ایک تبدیلی ہوں تو آڑے واسطے عوام پاکستان اور شاقان مصطفیٰ لے آنگے، جنہ موڈے آتے تسی سواری کر کے آئے ہو نا، او موڈے ان تو آڑیاں نائلیاں دا زیادہ باہر نہیں چاہ سکتے کیونکہ وہ انفٹ ہو گئے، او زیادہ باہر نہیں چاہ سکتے ان موڈے، آنا تسا موڑ کے ساڑھے کوڑیے تھے عوام اچھ ایتھے پیڑ لگنا، عوام اچھ ووٹ لینا آنے جو نا، عوام اچھ آنا تسا کمپین کرن بھی آنا، تے اتھے میدان لگنا، تے اتھے ہونا کی ہے کہ عوام پاکستان نے تو آنو دنے تارے بکھا دینے، پھر تو آنو ہو تو شاید لبنی کوئی نہیں، ایک رویت نجوم بنانی پڑی کہ تسی دیڑی تارے بیک لین، اور تارے ہیں ماہر فلکیات دے مطابق 48 قسم دے، تے تو آڑے کو 28 بندیاں دی کبینہ پوری نہیں ہوئی، تے 48 پھر ریٹائر لبنے پڑھیں تو آنو، تو آنو پھر ہونا ریٹائر دا سارا لینا پینا، خدا دا خوف کرو، اپنی یہ چیزیں تے خود نظر ثانی کرو، اپنے مشیر دائیں بائیں دیکھو، تسی یہ سوچو، ساڑھے قائد فرماندے سن کہ بکری دے کباب کھانا والا اور خنزیر دے کباب کھانا والا برابر نہیں ہو سکتا، اس گل نو اسی طرح نسبت ہے کہ حضور دے غلامات ناموس رسالت واسطے چلن والے تے شیل چلان والا اور حضور دی ناموس واسطے نکلن والا کدی برابر نہیں ہو سکتا۔ جدو بھی حضور دی ناموس تے نکلیے کی سمجھیے اسی کیڑے پاسے جائیے کہ اسی جدو بھی نکلیے شیل ساڑھے تے، جدو بھی نکلیے گولیاں ساڑھے تے، جدو بھی نکلیے دھمکیاں سانو، نہ یارہ کسی اور پاسے منہ کرو، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد من کا طرز کلام اور ہے، ساڑھے کو کسے قسم دی نرم گردی توقع نہ رکھنا، ہاں اسی توڑیاں جتیاں بھی پالش کرانگے، اس صورت انجڑی ساڑھے قائد نے لکیر کھچی کہ حضور دے غلام بن جاؤ، حضور دے دربار تے آ جاؤ، حضور دے دربار تے آ جاؤ، آکو یا رسول اللہ تو آڑی عزت تے کوئی دوسری گل نہیں ہو سکتی، اے جہان دوے جہان بھی گھر کو جان، تو آڑی عزت تے دوسری گل نہیں ہو سکتی، تے خان صاحب یا جڑے بھی ذمہ داران انہاں دی جتیاں سی اپنی پگڑیاں تے بن کے ٹرانگے، اے ساڑھے وعدہ، لیکن حضور دی عزت دے معاملے تو تھلے نہیں، حضور دے دربار تے آ جاؤ، یہی تو آڑے واسطے ساڑھا پیغام آخری، تے کارکنان تو آنو بلاواں گے تو تسی آؤ گے، اے تو آڑے نال وعدہ رہا، اے شورا تے اے کلے تسی نامی آیا سا ایتھے ہی کھڑے ہوئیں گے، اے ساڑھا تو آڑے نال وعدہ رہا، جے تسی آؤ گے تو مالک قبول کر لیں گے، انہاں اپنی عزت دا کام لینا، ساڑھے قائد فرماندے سن او کتے کو بھی اپنی عزت دا کام اپنے حبیب دی عزت دا کام لے لیں گے، او مالکن انہاں دی تدبیراں بہت ڈاڑیاں، انہاں نے ساڑھے قائد دے جنازے کو لو کام لیا جڑا اسی سوچ بھی نہیں سے سکتے، انہاں دیاں جانے او، لیکن ساڑھی یہ جان ہے اے حضور دی ناموس تے قربان ہے، تے ساڑھے جذبات اس سے طرح بلکہ اس تو ود گئن، کیوں کہ اسا ہون مدد اتر دی ویکھ لئی، ادھر تصور کر دیں ادھر مالک پوری کر دیں دیں، ادھر سوچ دیں ادھر مالک پوری کر دیں دیں، تے جڑیاں سختیاں جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے، الحمدللہ اے ساری ہوئی جماعت جڑی سختی منزل کو سامان سفر سمجھ دی، اے بڑیاں بڑیاں سختیاں کٹ کے آئی، اے اور راتاں کٹ کے آئی جدو تسی 50,000 شیل سوٹ رہ سو، اور اللہ دی مدد اسی اپنی اکھاں نال اتر دے دیکھ رہے سی، پھر سانو یہ یقین ہے کہ اللہ سانو بے آسرا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اسی اس دے حبیب دی عزت تے پیرا دے رہے ہیں، تے موت او تا آنی ایک دن آنی، تے اللہ کرے اس شان نال آوے جس شان نال امیر المجاہدین نو آئی، اور اس سے لینے چاہوے، اس سے لینے چاہسی کھڑے ہوئیے جس لینے چاہ امیر المجاہدین سانو کھڑا کر کے گئن،
وقت شیخ الحدیث سارے واسطے اعزاز بڑے 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 ہونے کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا اور اپنی آخری تقریر حضور دی ناموس واسطے فیض آباد پل تے کر کے گیا اور اس یا رسول جس طرح صحابہ کرام نے حضور نے دین دی طرف بلایا تھے وہ تمام قبیلے تمام رشتے چھڑ کے دین دی طرف مائل ہوئے نا اسی طرح ناموس رسالت واسطے میرے قائد میں اللہ تعالیٰ نے وہ آواز دیتی سی کہ جو کوئی کسے قبیل چوئی سی جدو بھی میرے قائد نے آواز دیتی وہ سارا کچھ چھڑ کے حضور دی ناموس دے جھنڈے دے تھلے جمع ہو گئے اور پوری قوم نے ایک نعرہ دے دیتا کہ من سب نبیجن 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 اللہ تعالیٰ تو انو تے مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایان الحمدللہ جی یا رسول اللہ